کو پراکندہ کرنا، انحرافات فکری ایجاد کرنا، یہ خود وسوسے کی کیفیت ہے۔ اب اس کے لیے خناس جن شیطان شاید بعض جگہوں پر اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا جتنے انسان خناس کارگر ثابت ہوتا۔ اب یہ ہم اور آپ آج وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ خناس ہمارے ہی لباس پہن کر، ہماری ہی شکلوں کو اختیار کر کے، ہمارے ہی ممبر سے بیٹھ کر وہ وسواس ایجاد کر رہا ہے کہ الحفظ الامان، مگر ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے۔ مگر یہ خناس نہیں ہے، یہ خناس ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر یہ بات اس طریقے سے اگر کہہ کر جا رہا ہے کہ جی آپ پوری کربلا میں مجھے کہیں پر بھی امام سجاد، جناب امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان تین شخصیتوں کے نام لے کر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے پوری کربلا میں کوئی ایک بھی ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر دکھا دیں۔ اب یہ خناس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور تعجب کی بات، میں نے ایک جگہ پہلے بھی بات کی تھی، مجھے شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے، ان کے تو اپنے کوئی نہ کوئی منافع کہیں نہ کہیں ہیں۔ شکایت ممبر سے نہیں ہے، یہ تو جو بھی عذاب ہے یہاں پر وہ ایک الگ بحث ہے۔ شکایت نیچے بیٹھنے والوں سے ہے، فرش عزا پر بیٹھنے والوں پر ہے۔ اگر ہم نے اتنی مدت میں فرش عزا سے مسلمات دین بھی نہیں سیکھے ہیں تو پھر ہم فرش عزا سے لے کر کیا جا رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ سرائے مادیت کے کچھ اور نہیں ہے۔ ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں رزق چاہیے، پیسے چاہیے، منتیں مانی ہوئی ہیں، جتنی منتیں ہیں سب مادی ہیں، تو ہم مجلس میں آنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارا سودا ہے، کانٹریکٹ ہے، ہم مجلس میں آئیں گے، شریک ہوں گے، آنسو بہائیں گے۔ لے کر کیا جانا ہے ہم نے؟ بیٹا لے کر جانا ہے، صحت لے کر جانی ہے، نوکری لے کر جانی ہے، لڑکی لے کر جانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اس کے بعد ہمارا اہل بیت سے کیا رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر ممبر پہ جو مرضی جو بول کر چلا جائے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پر ہم لوگ عزاداری کی جو شکل ہم نے قرار دے دی ہے وہ بے ہدف ہے۔ اگر اس کا میکسیمم کوئی ہدف ہے تو وہ کیا ہے؟ مادیت، میری نظریں پوری ہو جائیں، میری منتیں پوری ہو جائیں، اس سے زیادہ۔ لہذا میں آنسو بھی اگر بہا رہا ہوں تو امام حسین کے لیے نہیں بہا رہا، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے لیے کسی بھی ذمہ داری کا احساس۔ مگر آپ کو اور ہم میں سے نہیں پتا کیا امام حسین کے دور میں یزید اور اس کے ہرکاروں نے جو اقدامات کیے اس سے بڑا کوئی منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی منکر اس سے بڑا؟ یزید کا تخت پر آ جانا اس سے بڑا منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اس نے کیا اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سیدانیوں کو بازاروں اور درباروں میں سربراہ نہ بلا رہا ہے اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اب اس کے مقابلے پر کوئی آ کر یہ کہے کہ امام کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا، نہ امام نے امر بالمعروف کیا، نہ نہی عن المنکر، اور ہم اور آپ خاموشی سے سن کر چلے جائیں۔ ایک مرتبہ بھی ہم اس سے نیچے اترنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہے کہ مولانا ہوش میں تو ہیں؟ واقعاً امامہ پہنا ہوا ہے یا عوامے میں افین لگائی ہوئی ہے؟ جو آپ پڑھ کر جا رہے ہیں وہ ہے کیا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں 3 معصومین سے، 2 ائمہ سے، ایک مقام عصمت اور فائز بی بی سے آپ انکار کر رہے ہیں واجبات کا، یعنی امام کے سامنے منکر ہو رہا ہے، امام اس سے نہیں کر رہے، امام دیکھ رہے ہیں کہ معروف ختم ہو رہا ہے اور امام اس کا امر نہیں کر رہے، واجب کو ادا نہ کر۔ مگر امام حسین کو اپنے قتل، اپنے بچوں کے قتل اور چادروں کو دے دینے کے بعد باقی بچا کیا ہے کہ جس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ امام حسین کی کربلا کی حرکت میں کون سا مقام ہے؟ امام کبھی زندگی میں یہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال اگر درس خارج میں، آپ نے درس خارج میں بیٹھ کر سوائے افیون پینے کے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے درس لیا ہوتا تو اتنی عربی تو آپ کو آتی، کم از کم زیارت آل یاسین کی ترجمہ جا کر پڑھ لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں معروف ہے، ہر وہ چیز جس سے آپ روک دیں وہ نہیں منکر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ امام کا وجود ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی امام کے وجود سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جدا کر رہا ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ اور ہمارا اور آپ آرام سے سن کر جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم آئیں اور رو کر چلے جائیں، تو خود یہ سوچئے گا کہ ہم قیامت کے دن جا کر جناب سیدہ کو جواب کیا دیں گے۔ ایک آتا ہے، وہ آنے کے بعد ممبر سے بیٹھ کر یہ کہتا ہے ہم نے 1400 سال جنگ کس بات کی لڑی ہے؟ ہم جنگ اس بات کی لڑ رہے ہیں۔ سید علی حجویری کہہ رہے ہیں سرداد نہ داد دست یزید، اور آپ باقی معصومین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بیعت کر لی۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟
مگر آپ نے حوزے میں جا کر یہ نہیں پڑھا کہ ہمارے ہاں حدیث کے لیے، روایت کے لیے کیا معیارات ہیں اس کی صحت کے لیے۔ ہم نے اگر اپنی کتابوں کو معیار بنایا ہوتا تو ہماری کتابوں کے آگے بھی صحیح لکھا ہوا ہوتا۔ ہمارے علماء نے کتاب لکھتے ہوئے کبھی اس کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میرا کام صرف جمع آوری تھا، تحقیق میرے بعد میں آنے والے علماء کا کام ہے۔